الحمدللہ ہمارا یہ اجلاس جس مقصد کے تحت رکھا گیا تھا وہ الحمدللہ پائے تکمیل تک وہ مکمل ہوا، اور آج ہمارا فائنل مسابقہ ہوا جس میں 3 فراغ تھی۔ پہلی فراغ 1 تا 5 پارے کی تھی، دوسری فراغ تیسرے پارے کی تھی، اور تیسری فراغ نورانی قاعدے کی تھی۔ الحمدللہ اس کا امتحان لینے کے لیے حکم حضرات کو باہر سے بلایا گیا، جس میں فرع اول میں حضرت مولانا میرے استاد محترم حضرت مولانا ایوب صاحب دامت برکاتہم ہیں۔ میں حضرت سے ادباً گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے تاثرات پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلى آلہ وصحبہ والناس اجمعین۔ فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورتل القرآن ترتیلا، صدق اللہ مولانا العظیم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ قابل صدر احترام حضرت صدر عالی وقار حفظہ اللہ، اسی طرح اسٹیج پر جلوہ افروز تمام ہی مقتدر علماء، حفاظ، مفتیان، دیگر حضرات، معزز سامعین، عزیز بچوں، مجھے حکم کے حیثیت سے بلایا گیا تھا اور اس کے تاثرات پیش کرنے کے لیے یہاں ہم کو حکم دیا گیا۔ یقیناً آج ہمارے لیے بڑی خوشی کا موقع ہے، اس لیے کہ امت کے اتنے نونہال ہمارے سامنے ہیں، اور ہم مخاطب بھی اسی انہی سے ہے، اس لیے کہ علماء سے ہم مخاطب ہو نہیں سکتے، اور نہ ہماری اس کی اہمیت ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہاں پر تو ہر ایک عالم اپنے فن کا ماہر ہے۔ صبح سے مسابقات میں ہم موجود تھے، ہر ایک کی خوبیاں، ہر ایک کی صلاحیتیں ہمارے سامنے آئی۔ کوئی قرآن کا ماہر ہے، کوئی تفسیر کا ماہر ہے، کوئی تجوید کا ماہر ہے۔ محترم حضرات، میں تو آپ حضرات کو یہ بیان کر رہا تھا، یہ بتلا رہا تھا کہ اس اسٹیج پر جتنے بھی علماء ہیں یہ واقعی میں برداشت کر رہے ہیں، ورنہ ان کو تو خوراک ملے گی تقریر کے لیے، اور ہر ایک اپنے فن کا ماہر ہے۔ ہر ایک سے کے ساتھ بیٹھک ہوئی، ہر ایک کے ساتھ کارگزاریاں ہوئی،
یہ اپنے علاقے لے کر چڑھ رہے ہیں، ضلع لے کر چڑھ رہے ہیں۔ علم کا ہر ایک ایسا ہے کہ 2-2 گھنٹے بیان کر سکتے، لیکن چونکہ ذمہ داروں کی اپنی ایک ترتیب رہتی ہے، اور ہمارے سامنے اصل تو جو مسئلہ ہے ان بچوں کا ہے۔ یہ جو طلبہ ہے مکتب کے طلبہ ہیں، مدرسے کے نہیں ہیں، 24 گھنٹے والے ہمہ وقتی طلبہ نہیں ہیں۔ یہ طلبہ اسکول کے ساتھ ساتھ دینی علم حاصل کرنے والے ہیں، مبارکبادی کے مستحق ہیں۔ ان کے والدین، ان کے سرپرست یقیناً وہ شاہد ذوق ہے، شوق ہے، قرآن سے ان کو اچھا خاصا لگاؤ ہے کہ ان بچوں کے خاطر وہ یہاں پر آئے ہوئے بھی ہے۔ اور یہ طلبہ تقریباً 5 مہینے سے یا 4 مہینے سے یہ محنتوں میں مصروف ہے۔ اب یہ انعاموں کے انتظار میں ہے، اور انعام جب سامنے رہتے ہیں اتنی بڑی بھاری تقریر اچھی نہیں لگتی، اس لیے مقررین کو چاہیے کہ وہ اپنے تقریر کو مختصر کریں، اور ان کا انعام کا جو وقت ہے وہ جلد آئے اس کی فکر کریں۔ بہرحال ان کے سرپرستوں کو مبارکبادی دے رہا ہوں کہ نیکی کے کام میں آپ نے ان کو آگے بڑھایا، ان کے رشتے کو قرآن سے جوڑا، ان کے پڑھنے کو سرایا، ان کو محنت کا وقت دیا، اسکول کی تعلیم سے زیادہ مکتب کی تعلیم پر ان کی ہمت افزائی کی۔ یقیناً یہ ہمت افزائی آپ کے لیے نجات اور مغفرت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ کے درمیان میں ہمت افزائی کرتے تھے۔ دنیا کے تعلق سے ہمت افزائی آپ نے کبھی نہیں فرمائی، دنیا کے ملنے پر کبھی آپ نے ہمت افزائی نہیں فرمائی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا حلقہ لیا، قرآن کا مذاکرہ کیا، اور کچھ خوشی کے الفاظ بولے، اور فرمایا جو آدمی ایسا قرآن سننا چاہے جیسے کہ قرآن نازل ہوا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن بعد از خدا قصہ تو ہی مختصر۔ اللہ بہرحال اللہ ہے، اللہ کے بعد مقام اس کائنات میں سارے مخلوقات میں کسی کا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو مال کے تعلق سے نہیں سرایا، کسی کو دنیا ملنے پر نہیں سرایا، دنیا کی خوبی ملنے پر نہیں سرایا، لیکن برمجمے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف فرمائی۔ حضرت ابوبکر بھی صدیق خوش ہو گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خوش ہو گئے، اور دونوں کے دونوں حضرت عبداللہ بن مسعود کی طرف گئے۔ پہلے جا کر حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا آپ کے بارے میں آج مجلس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کیا فرمایا؟ کہا کہ اگر کوئی ایسا چاہتا ہے کہ جیسا قرآن نازل ہوا ہے، ابھی جو مصحف ہے تو نزول کے اعتبار سے نہیں، نزول کے اعتبار سے مکمل قرآن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہو گئے، بھاگتے بھاگتے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے بھی خوشخبری سنائی۔ اس خوشخبری سے بھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوئے۔ بہرحال کیسا ماحول تھا صحابہ کے درمیان میں، قرآن کے حاصل کرنے کا، قرآن کے پڑھنے کا،
قرآن کے صلاحیت ہوگا. میرے بھائیوں ہمارے گھروں میں بھی ایسا ماحول بنانا پڑے گا. کوئی بچی زیادہ صورتیں اگر یاد کر لے اس کو زیادہ سراہنا پڑے گا, اس کی زیادہ تعریف کرنا پڑے گا تاکہ اس کے پیچھے والی بچی بھی زیادہ قرآن یاد کرنے کی کوشش کرے. ہمیں جو معیار ہے درجے کا اور مقام کا اس کو قرآن کو بنانا پڑے گا. جب جا کے میرے بھائیوں ایک ہمارے پاس مزاج بن سکتا ہے, مقام بن سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت عبداللہ ابن ابی سے فرمایا تم مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ. حضرت عبداللہ ابن ابی پریشان ہو گئے. ابن ابی بہت بڑے قاری تھے امت میں. کہا کہ میں کیسے قرآن سناؤں آپ کو, آپ پر تو قرآن نازل ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کہہ رہا ہوں تمہارا نام تو اللہ کے پاس سے آیا ہے, تمہاری تلاوت سے اللہ خوش ہوتے ہیں اور اللہ نے خوش ہو کر کہا ہے ان کا قرآن سنو, اس لیے میں تمہیں کہہ رہا ہوں. کتنا حوصلہ ملاؤں گا حضرت, اور کتنی ہمت افزائی ہوئی. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. اور صحابہ سے فرمایا اس میں کلمہ طیبہ سے شجر طیبہ کون سا درخت ہے وہ؟ صحابہ نے فرمایا اللہ و رسولہ عالم. مجلس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, چھوٹے صحابی تھے, چھوٹے سے صحابی تھے, بچے تھے. حضرت عمر کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ آئے ہوئے تھے, اپنے ابو جان کے ساتھ آئے ہوئے تھے, مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. بار بار کھڑے ہو رہے, بیٹھ رہے, بے چین ہو رہے, اس لیے کہ ان کو جواب یاد تھا. لیکن بڑے بڑے صحابہ جواب نہیں دے رہے ہیں, اس لیے حضرت عبداللہ بن عمر نے بھی جواب نہیں دیے, خاموش رہے. جب مجلس ختم ہوگی گھر جانے کے لگے تو حضرت عبداللہ بن عمر نے ابو جان سے کہا, یعنی حضرت عمر سے کہا ابو جان اللہ کے نبی نے سوال کیا آپ نے جواب نہیں دیا, کہ آپ کو جواب یاد نہیں تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا نبی کے سامنے ادب یہ ہے کہ یہی کہنا پڑتا ہے اللہ اور اس کے رسول کو اس کا جواب یاد ہے, تو ہمیں جواب بھی ملتا ہے, دیگر معلومات بھی ملتی ہے. تو لڑکے نے کہا مجھے جواب یاد تھا مگر میں ڈر گیا آپ سے کہ اگر میں جواب دے دوں آپ خفا ہو جائیں گے, اس لیے میں نے جواب نہیں دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا وہ جواب ہمیں یاد رکھنا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت فرمایا بیٹا اگر نبی کی مجلس میں تو آگے بڑھ کر صحیح جواب دے دیتا عمر کو ساری کائنات سے بڑھ کر خوشی اس کی ہوتی. صحابہ میں یہ مزاج تھا اپنے بچوں کو سراہنے کا. ہمیں چاہیے ہمارے بچوں کو دین کے میدان میں آگے کرے. قرآن کو تدریس سے پڑھنا ضروری ہے, فرض ہے, واجب ہے. اس کے لیے ہم کو کوشش کرنا پڑے گا, بڑوں کو بھی کوشش کرنا پڑے گا, چھوٹوں کو بھی کوشش کرنا پڑے گا. امام جزری نے فرمایا وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَكَمٌ لَازِمٌ مَنْ لَمْ يُجَدِّدِ الْقُرْآنَ فَهُوَ آثِمٌ. کہ قرآن کو تجوید سے پڑھنا ضروری ہے, واجب ہے, اور جو قرآن کو تجوید سے نہیں پڑھتا وہ گناہ گار ہے. اس لیے آپ حضرات سے بھی گزارش ہے اپنے بچوں کے ذریعے اپنا قرآن صحیح کرے, اپنے علماء کرام کے ذریعے اپنا قرآن صحیح کرے, مکاتب کے علماء کے ذریعے, ائمہ کے ذریعے اپنا قرآن صحیح کر لے, اپنی نماز کو ان کے اوپر پیش کرے, دعائے قنوت پیش کرے, تحیات پیش کرے, یہ ماحول بنائے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 400 میل کا سفر کر کر حضرت عمر کے پاس آتے ہیں صرف تحیات کو صحیح کرنے کے لیے.
اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وقت کے امیر المومنین ہیں، لیکن یہ نہیں کہتے کہ میں بادشاہ وقت ہوں، میں امیر المومنین ہوں، میرا پاس وقت نہیں ہے، میں کوئی کسی دوسرے صحابی کے تمہیں حوالے کرتا ہوں، نہیں، سب کام چھوڑ کر دونوں مل کر ایک دوسرے کے درمیان میں اتحیات سیکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بغیر اتحیات کی نماز کیسے ہوگی؟ بغیر دعائے قنوت کی نماز کیسے ہوگی؟ نماز میں پڑھی جانے والی چیزیں صحیح کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ بہرحال یہ جو مکاتب کے مسابقات ہوئی ہیں، ان کے ذریعے سے یہی چاہا جا رہا ہے امت میں تجوید کی بیداری آئے، امت کا ہر فرد قرآن کو تجوید سے پڑھنے والا بنے، اس لیے کہ قرآن تجوید ہی سے نازل ہوا ہے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اس سے تجوید کا فرض ثابت ہوتا ہے، یہ امر ہے اور امر کا اقتضاء وجوب ہے اور فرض ہے ہم سب کے لیے، علماء ہی کے لیے ضروری نہیں۔ امت میں ایسا ایک مزاج بنا ہوا ہے علماء پڑھ لیتے کافی ہے، ہمارا تجوید سے پڑھنا کوئی ضروری نہیں، سوال ہوگا، آپ مسئول ہوں گے، جس طرح ہم کو تمہارے کو پڑھانے کی ذمہ داری ہے، آپ حضرات کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس کی فکر کرے کہ ہم کو تجوید کیسے آئے، تجوید کیسے آئے۔ اللہ جزائے خیر دے حضرت خادم القرآن والمساجد حضرت مولانا غلام محمد بستانی صاحب حفظہ اللہ، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، ان کے عمر میں برکت دے دے اللہ۔ اور عجیب غریب فکر کے ساتھ، اڑن کے ساتھ حضرت پہلے مدارس میں اس چیز کو جاری کی اور ایسے وقت میں جاری کرے جب اس چیز کو کوئی قبول کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ تقریباً 84 یا 85 کی بات ہے، اچھے اچھے مدارس میں جب تجوید کی تعلیم نہیں ہوئی، حضرت عمرہ جاتے تھے، مدینہ مکہ جاتے تھے، وہاں کے مسابقات کو دیکھتے تھے اور وہاں کے بچوں کے قرآن کے پڑھنے کو اور انداز کو دیکھتے تھے۔ ایک حضرت کو فکر ہوئی کہ ہندوستان میں بھی انداز کو جاری کیا جائے، حضرت نے فکر اوڑی، اس کے لیے دعائیں کریں، اس کے لیے عملے کو تیار کیا اور شروع میں اپنے مدرسے کے مسابقات لیے، پھر ضلع میں لیے، پھر ریاست میں لیے، پھر اس طرح کرتے کرتے پورے ملک میں لیے۔ حضرت کی فکر یہی ہے کہ امت میں قرآن کے تجوید کے پڑھنے کا انداز عام ہو جائے۔ جس طرح ہم نے نماز کو فرض سمجھا ہے، زکات کو فرض سمجھا ہے، روزے کو فرض سمجھا ہے، یا ایسی طریقے سے تجوید کا بھی پڑھنا فرض ہے اور اس کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ حضرت نے مدارس میں مکاتب قرآن کو لی اور اس کے بعد حضرت کے دماغ میں آیا، حضرت عمرے میں گئے تھے اور وہاں حضرت نے کہا کہ میرے ذہن میں آیا کہ مکاتب کے درمیان میری مسابقات کو مکمل لیا جائے تاکہ بچے، سارے کے سارے بچے تجوید سے قرآن پڑھنے والے بنے اور قرآن کو یاد کرنے والے بنے۔ الحمدللہ جزائے خیر دے ان حضرات کو جو مکاتب قرآن چلاتے ہیں اور محنت کرتے ہیں۔ ہم نے مسابقات میں شرکت کی اور حکم کے فرائض انجام دیے، 5 پارے کی فراہ میں ہم حکم تھے، وہ فراہ میں تقریباً 30 طلبہ تھے، 30 کی 30 طلبہ اچھا پڑھے، 90% جو مجموعی کیفیت بہتر سے بہتر رہی۔ ہم کو ایسا محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ مکتب کے طلبہ ہے، ہم کو تو ایسا محسوس ہو رہا تھا یہ اس مدرسے کے طلبہ ہیں جہاں پر قرآن اور صحت قرآن اور تجوید قرآن پر محنت کی جاتی ہے۔ ان علماء نے جو یہ کام چلایا ہے، اللہ ان کے وقت کو، ان کے پورے گروہ کو اور ان کی پوری جماعت کو جزائے خیر دے۔ پورے شہر ناندیڑ میں مکاتب کے درمیان میں تجوید کی ایک لہر دوڑا ہے، یہ سارے بچے متفقر ہیں یہ 4-5 مہینے سے۔ اگر یہ اس کام میں اگر فکر مند نہیں رہے تھے
تو دنیا کے کام میں بند رہتے تھے. کوئی ڈانس میں کوشش کرتا تھا, کوئی گانے میں کوشش کرتا تھا. دیکھتے نہیں ہم اسکولوں میں جو پروگرام ہوتے ہیں وہ ڈانس اور گانے سکھائے جاتے ہیں. بچے کے ہر گھر میں اور ہر جگہ پر وہ گانے بجتے اور ڈانس کیے جاتے ہیں, اور سارا کا ساری امت لعنت کے کاموں میں مصروف رہے. لیکن یہ بچے اپنے گھروں میں ضرور قرآن کی تلاوت کرے ہوں گے. قواعد ابھی جو مسابقہ ہوا, ہر بچے کو 100% تجوید کے قواعد یاد, 100% تجوید کے گرامر یاد. میرے بھائیوں, شادی سے بھی زیادہ محنت لگتی ہے مسابقے میں. فارم چھپانا, بیاج بنانا, 5 مہینے سے یہ علماء مصروف ہے. اللہ ہی نے اجر دینے والا ہے, نہ آپ اجر دے سکتے ہیں نہ میں اجر دے سکتا ہوں. بڑی محنت ہے, راتوں کو جاگنا پڑتا ہے, دنوں کو محنت کرنا پڑتا ہے, بچوں کو اپنے بچوں پر بھی محنت کر کے دیگر مکاتب کے طلباء پر بھی محنت کرنا پڑتا ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مکاتب کے علماء اس وقت محنت کریں گے جب آپ ان کا ساتھ دیں گے. آپ وقت پر بچے کو بھیجیں گے, تیاری کے ساتھ بھیجیں گے اور نصیحت کر کر بھیجیں گے, بیٹا تمہیں اطاعت کرنا ہے, فرما برداری کرنا ہے, سبق سنانا ہے, سبق لینا ہے. سب مل کر کام کریں گے تو انشاءاللہ نتیجہ اس سے اچھا ثابت ہو سکتا ہے. اس میں استادوں کی بھی محنت ہونا, طلباء کی بھی محنت ہونا اور سرپرستوں کی بھی محنت ہونا. بہرحال میں بہت زیادہ خوش ہوں ہمارے ان علماء سے, اور دعائیں دیا بھی ہوں, دے رہا ہوں اور وعدہ کر کے جا رہا ہوں انشاءاللہ العزیز ان کی نسلوں کے لیے اور ان کی صحت اور عافیت کے لیے دعا کرتے رہوں گا. انہوں نے محنت کی ہے اور صلہ ضرور بھی ضرور اللہ دے گی. آپ کے نسل میں علماء قراء کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرمائیں گے. آج 500-600 بچوں پر محنتیں ہوئی ہیں, کتنا بڑا پھل ہے. ہم چھوٹے سے چھوٹے رسم میں 10 لاکھ روپے خرچہ کرتے ہیں, 7-8 لاکھ روپے خرچہ کرتے ہیں. یہ 2 لاکھ میں اتنا بڑا سرمایہ ہمیں مل گیا. مبارکبادی کے مستحق وہ حضرات جو ان لوگوں کے شانہ بہ شانہ کھڑے رہے اور ان کی مدد کیے, ان کی حوصلہ افزائی کیے اور تعاون کیے. آپ کا تعاون عند اللہ مقبول ہے. دنیا میں بھی آپ کو پھل ملے گا, آخرت میں بھی آپ کو پھل ملے گا. دوسرے اخراجات پر چاہے پھل ملے یا نہ ملے, یہ جو ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت کا اسے سرمایہ ہوتا ہے. بہرحال میں نے وقت زیادہ لیا, حضرت صدر صاحب سے بھی معافی مانگتا ہوں اور ہمارے اناؤنسر صاحب سے بھی معافی مانگتا ہوں. یہ میرے جذبات تھے, یہ میرے حوصلے تھے, اور بھی جذبات ہیں, لیکن اصل میں اسٹیج پر بہت بڑے بڑے اکابرین علماء جلوہ افروز ہے, ان کو بھی وقت دینا ہے, پھر یہ انعامات بھی تقسیم کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے آپ تمام حضرات کو جزائے خیر نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.